ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بت شکن، طاغوت شکن، کفر شکن، شرک شکن۔ ملت ابراہیم علیہ السلام کو بت پرست کس نے بنایا؟ بت شکن کی ملت کو جس نے بت پرستی کی طرف رغبت دلائی اور الہی رہبروں کے ہوتے ہوئے یہ ایک مستقل کردار ہے، وہ ہے سامری کا۔ سامری کے پاس جو صلاحیتیں ہیں، اس نے ملت کی گمراہی، ملت کی جہالت، ان کی سادہ روی، ان کی کم کوشی اور فکری انحطاط کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ملت بت شکن کو ملت بت فروش بنایا۔ اور آج کی گفتگو میں جن بتوں کی بات ہو رہی ہے وہ لات منات اور عزا نہیں ہے، وہ حبل نائلہ غصاف نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ہیں شخصیات کے بت۔ الہی قانون کے مقابل یہ تمام لوگ اس حاشیہ میں شامل ہیں، تمام اس دائرہ میں آتے ہیں، کم یا زیادہ، کہ قانون الہی کے مقابلہ میں شخصیات کے کیے ہوئے فیصلے ان کو شریعت بنا کر نہ صرف رواج دیا گیا، ترویج کی گئی، بلکہ انہیں لوگوں پہ مسلط کیا گیا تلوار کے ذریعہ سے، جھوٹ، مکر، فریب اور ظلم اور جور کے ذریعہ سے مسلط کیا گیا۔ اور قانون الہی کی جگہ پر بنام دین، بنام فقہ، بنام مذہب، بنام مسلک و مکتب لوگوں پہ مسلط کیا گیا۔ یہ گزشتہ اقوام میں بھی ہوا اور ہماری ملت، ہماری قوم کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ اور یہ اس قدر حساس موضوع ہے کہ انہیں شرک سمجھا ہی نہیں جاتا، کیونکہ خدا کا شریک قرار دینا جرم ہے، لیکن خدا کا شریک بننا اس سے بڑا جرم ہے۔ آج ہمارے آئلی معاملات ہوں، یعنی گھریلو معاملات ہوں، ہمارے معاشی ہوں، ہمارے معاشرتی فقہی ہوں، اگر اللہ سے ڈرتے ہوئے کم از کم وہ لوگ کہ جنہوں نے ابواب فقہ پڑھے ہیں یا علم سے، حوزوی یا غیر حوزوی علم جتنا بھی ہے، یا عمومی طور پہ جو سٹڈیز لوگ کرتے ہیں، پرسنل سٹڈیز ہے، پرسنل ریسرچ ہے، یا انسٹیٹیوشنل جو ورک ہے علمی، جو بھی ان مراحل سے گزر کے ہیں، وہ ان باتوں کو تو جانتے ہیں کہ ہماری زندگی میں جتنے بھی فیصلے ہم کرتے ہیں ان میں سے بہت سارے فیصلے ایسے ہیں کہ جو براہ راست متصادم ہیں قانون الہیہ سے، دین الہیہ سے۔ اور علم ہونے کے باوجود وہ باتیں، وہ معاملات اور وہ امور جو کہ تو ہیں، اور علم ہونے کے باوجود بھی بنی اسرائیل کے علماء کی طرح حق پوشی کی جاتی ہے، حق ستیزی کی جاتی ہے، اور سب کچھ جاننے کے باوجود نہ صرف یہ کہ اس کی ترویج کی جاتی ہے، بلکہ اس پہ ڈٹے بھی ہوئے ہیں۔ اور یہ ڈٹائی اور یہ جرأت خطرناک ہے، اور اس کا انجام کیا ہے یہ کام کرنے والے بھی جانتے ہیں، اور شاید نہیں بلکہ یقیناً، اور جو اتباع کرنے والے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ بت خود معبود نہیں بنے تھے، انہیں بنایا گیا تھا، لیکن وہ لوگ کہ جو قانون الہی کے مقابل آئے وہ بت خود بنے ہیں۔ یہ اللہ کے وہ شریک ہیں کہ جن کی پوجا کروائی گئی، اور آج ہم انہی بتوں کی پرستش میں کسی نہ کسی طرح شریک ہیں۔ وہ جمہوریت کا بت ہو، نظام معیشت کا بت ہو، اور وہ مختلف عناوین کے تحت جو کچھ بھی ہمیں بنام مذہب، مکتب اور دین پڑھایا جاتا ہے، اس کا ایک قابل ذکر حصہ انہی امور پہ مشتمل ہے۔ جب لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو ہر وہ شخص، ہر وہ قوم، ہر وہ قبیلہ، ہر وہ آئیڈیالوجی جو اللہ کے نظام سے ٹکراتی ہے اسے بت قرار دیں، بت کی حیثیت سے خود بھی شناخت کریں، اور بت کی حیثیت سے، طاغوت کی حیثیت سے اس کا انکار کریں، اور دوسروں سے بھی انکار کروائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔